حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں سنا، ان کا عمل یہ تھا جب ذو الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا تو پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک وہ روزہ رکھتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو ان دنوں میں روزہ کیوں رکھتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ دن حج کے دن ہیں، خاص دن ہیں۔ اے اللہ کے نبی، حاجی لوگ حج کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان دنوں میں حج ہوتا ہے، میں نہیں جا سکا، میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے نبی میں ان دنوں میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرما دے، اس لیے میں ان دنوں میں روزہ رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا کرتے ہو۔ ابھی ان صحابی کو پتہ نہیں تھا، وہ تو اپنے ذہن سے رکھتے تھے ان دنوں میں روزہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اچھا کرتے ہو، ان دنوں کا روزہ میں بتاؤں کتنا ثواب ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی، ان دنوں کا روزہ، ایک دن کا روزہ سال کے روزے کے برابر ہے۔ ان دنوں کا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان راتوں کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کے برابر اجر رکھتی ہے۔ ایک رات لیلۃ القدر کے برابر اجر رکھتی ہے، اور ان دنوں کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اجر، کتنا بڑا ثواب۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب 9 تاریخ آ جاتی ہے، 9 تاریخ عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، آپ نے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھے گا، 9 تاریخ کا ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 2 سال کے روزوں کے 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو ان دنوں کا پہلی تاریخ سے لے کے 9 تک روزہ رکھنا بہت بڑا اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ رات کو عبادت کرنا بہت بڑا اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ اگلا جب 10 دن آ جائے گا، 10ویں تاریخ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 دنوں میں روزہ رکھنا پھر آگے حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، گناہ ملتا ہے۔ اگلے دن کا جو روزہ رکھے گا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ اور 13ویں تاریخ، 4 دن یہ، اور عید الفطر کا دن 5واں، 4 دن یہ اکٹھے، 5واں دن عید الفطر کا دن۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے یہ ہمارے لیے کھانے پینے کے خوشی کے دن بنائے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کھانے کے، پینے کے، جماع کے لیے بنائے ہیں اللہ پاک نے۔ 9 تاریخ تک روزہ رکھنا ہے، 10 کا روزہ نہیں، 10 تو عید کا دن ہے، 10 تو عید کا دن ہے۔ تو 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ اور 12ویں 13ویں، 4 دن اکٹھے اور ایک عید الفطر کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 5 راتوں کو عبادت کرے، 5 راتوں میں جو بندہ عبادت کرے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ 5 راتیں، فرمایا 10ویں تاریخ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کی رات، 11ویں 12ویں تاریخ کی رات، اور فرمایا عید الفطر کی رات اور شب برات کی رات۔ ان 5 راتوں میں جو عبادت کرے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک مقام پہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو 2 راتوں کو عبادت کرے، بقرہ عید کی رات اور
عید الفطر کی رات، ان 2 راتوں میں جو اللہ کی عبادت کرے، جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا، اس کا دن مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ راتیں برکتوں والی، یہ دن برکتوں والے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنوں میں اللہ پاک نے 4 دنوں کو چنا ہے، عورتوں میں اللہ پاک نے 4 عورتوں کو چنا ہے، مہینوں میں اللہ پاک نے 4 مہینوں کو چنا ہے، اور فرمایا 4 دنوں کو منتخب کیا ہے اللہ پاک نے، 4 دنوں کو پسند کیا ہے سب سے زیادہ اللہ پاک نے۔ فرمایا سب سے پہلے تو جمعے کا دن، یہ چنا ہوا دن ہے، منتخب کیا ہوا دن ہے جمعے کا دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو، جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو۔ فرمایا جمعے کے دن تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے جمعے کے دن۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ پہ کس طرح درود شریف پیش کیا جاتا ہے آپ کی وفات کے بعد، کیسے آئے گا آپ پہ درود شریف، جب کہ آپ کا جسم خراب ہو جائے گا تو کیسے جائے گا آپ پہ درود شریف؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہو سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک کی ذات نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے وجود کو خراب کرے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اے میرے صحابہ اللہ پاک نے زمین پہ حرام کر دیا ہے، یہ زمین کسی بھی نبی کے وجود کو خراب نہیں کرتی، نبی کو جس طرح قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اس کا وجود اسی طرح محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے جب تم مجھ پہ درود شریف پڑھو گے تو مجھ پہ درود شریف تمہارا پہنچایا جائے گا، اگلی زندگی اللہ پاک مجھے عطا فرما دیں گے برزخی، میرا جسم خراب نہیں ہوگا۔ نبی کا جسم تو وہ تو اعلیٰ جسم ہے، اللہ پاک تو ایک شہید کا وجود کو بھی خراب نہیں ہونے دیتے، جو اللہ کے نام پہ مرتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں ان کا جسم بھی خراب اللہ پاک نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تم جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھو گے تو میں تمہارا درود شریف مجھ پہ پہنچایا جائے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی ناعیا ابلغتہ، جو بندہ دور مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے ابلغتہ، فرشتے وہ درود شریف مجھ تک پہنچاتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی فلاں فلاں جگہ پہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پہ درود شریف پڑھا ہے۔ اور جو ومن صلی علی عند قبری، اور جو میری قبر پہ آ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھتا ہے اسے پہنچانے کی ضرورت نہیں، سمعتہ میں آپ سنتا ہوں، اس کو پہنچانے کی ضرورت نہیں، میں آپ سنتا ہوں۔ اور جب کوئی دور ہوتا ہے تو چونکہ میں وہاں نہیں ہوتا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال دنوں میں سے اللہ پاک نے ایک دن چنا ہے، کون سا؟ جمعے کا دن، جمعے کا دن چنا ہے۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جمعے کا دن ایسی برکتوں والا دن ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک گھڑی ایسی بنائی ہے، ایک گھڑی اس میں ایسی آتی ہے جمعے کے دن میں، اس میں جو بھی بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کی نماز کو کوئی نہ چھوڑے،
جمعہ کوئی نہ چھوڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کی نماز کو چھوڑنے والوں، جمعے کی نماز کو چھوڑنے والوں اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی کتاب کے اندر منافق لکھ دیں گے جس کتاب کے لکھے ہوئے کو نہ بدلا جا سکتا ہے نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ جمعے کی نماز کو چھوڑنے سے باز آ جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لگاتار بلا کسی عذر کے، مجبوری کوئی نہیں تھی، سفر کا مسئلہ نہیں تھا، بیماری کا مسئلہ نہیں تھا، اور کوئی پریشانی نہیں تھی، جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی کتاب کے اندر منافق لکھ دیتا ہے جس کتاب کو لکھے ہوئے کو نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جمعے کی نماز کو ایسے نہیں بس چھوڑ دی سستی سے، اتنا بڑا گناہ ہے جمعے کی نماز کو چھوڑنا۔ تو ایک دن اللہ پاک نے چنا ان دنوں میں سے جمعے کا دن۔ دوسرا دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ذی الحجہ جو چل رہا ہے، یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ جس کی آج 4 تاریخ ہے، فرمایا اس کا ایک دن جو 9واں دن ہے، 9 عرفہ کا دن، وہ دن بھی اللہ پاک نے چنا ہوا ہے۔ بڑا مبارک دن ہے یہ، اگرچہ اس کے سارے ہی دن برکتوں والے ہیں، مگر 9 تاریخ کا دن خاص دن اور بھی زیادہ چنا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتلایا دوسرے دنوں کا ایک دن کا روزہ سال کے برابر، مگر 9 تاریخ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر۔ فرمایا یہ وہ دن ہے 9 تاریخ 9 عرفہ کا دن، جب حاجی حج کے لیے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ عرفہ کا دن ہے یہ، میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس کے اندر اتنا بڑا وہاں مجمع ہوتا ہے، سارا کا سارا مجمع ایک ہی لباس میں، پراگ گندہ حال، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے اور سر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، نہایا دھویا ہوئے نہیں ہیں، ایسی حال میں اس کھلے میدان کے اندر وہ سارے حاجی جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ذات سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک کی ذات سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک کے دربار میں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا مبارک دن ہے، اللہ پاک یہ سارا کا سارا منظر دیکھ کے، اللہ پاک یہ سارا حال دیکھ کے کہ میرے بندے ایک سادہ لباس میں، فقیرانہ لباس میں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، دعاؤں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، گریہ زاری کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب میدان عرفات میں آنے والوں کی بخشش فرما دی ہے۔ فرمایا دنوں میں 4 دن چنے اللہ پاک نے، ایک جمعے کا، دوسرا عرفہ کا۔ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں جاؤ ہم نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جو بڑے بڑے گنہگار ہیں، گنہگار بھی ہیں ان میں لوگ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ مجمع بڑا اعلیٰ ہے، یہ دن بڑا اعلیٰ ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے زیادہ گنہگاروں کو بھی ان نیکوکاروں کی برکت سے معاف کر دیا ہے، سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا یہ دن بڑا مبارک دن ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے اندر لمبا خطبہ دیا، حضور نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی باتیں کہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ رسم و رواج کو میں نے ختم کر ڈالا ہے، میں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے، رسم و رواج اور بدعات کو میں نے ختم کر دیا ہے، اب رہے گا تو خالص دین رہے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تم تک دین پہنچا دیا، یہ تم نے آگے پہنچانا ہے۔ سرسبز
سبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو جس نے میری حدیث کو سنا، جس نے میری بات کو سنا اور سن کے محفوظ کیا، اسے آگے پہنچایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات ہے، اپنی سواری اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، اچانک وحی بھی آ گئی، وحی بھی آئی، اتنا بہار پڑا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کا جو پڑتا تھا، اتنا وزن آیا کہ اپنی اونٹنی کا پیٹ بھی نیچے کو لف گیا، نیچے کو ہو گیا، اتنا وزن آیا اونٹنی پہ۔ جب وحی کا جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے مجھ پہ یہ قرآن اتارا۔ جی حضور کون سا؟ آپ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آج ہم نے تمہارا دین پورا کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن ابھی تک وہ کامل نہیں ہوا تھا، وہ دین پورا نہیں ہوا تھا۔ آج جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری نبی آئے، آپ نے 13 سال 23 سال تک محنت کی، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 23 سال تک وہ دین آتا رہا، حضور پہنچاتے رہے، آتا رہا، حضور آگے پہنچاتے رہے۔ اب تک اللہ پاک نے یہ کسی نبی کو نہیں کہا تھا کہ دین پورا ہو گیا۔ آج جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پہ ہیں اور 10 ہجری ہے، اس کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد حضور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس حج کے بعد ربیع الاول کا جو مہینہ آیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کا یہ حج تھا، آپ کے یہ آخری دن تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حج خود کروایا، حج کرنا سکھایا، کیسے کرنا ہے حج، کیسے کرنا ہے عمرہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ایک یہودی کہنے لگا کہ اے عمر، تمہارے قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے، اگر یہ آیت ہمارے دین میں اتر آتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، یہ کوئی آیت ہمارے دین کے بارے میں نہیں آئی، اگر یہ آیت ہمارے دین کے بارے میں آ جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ جناب عمر نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، تم اس دن کو عید کا دن بناتے، مگر ہم وہی عید کا دن مناتے ہیں جو دن ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ ہاں تم اس دن کو عید کا دن بناتے، مگر وہ دن تو ہمارے لیے ویسے ہی عید کا دن تھا۔ فرمایا ہم تو عید کا دن اپنے پاس سے نہیں بناتے، ہم تو وہی دن عید کا دن بناتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ آیت کب اتری،
مجھے اچھی طرح یاد ہے میں عین موقع پہ موجود تھا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ آیت اترنے لگی، آپ پہ بھار پڑنے لگا، آپ کی سواری پہ بھار پڑنے لگا، آپ کی اونٹنے کا پیٹ نیچے کو لف گیا بھار کی وجہ سے۔ میں بالکل اپنی آنکھوں دیکھا، یہ منظر میرے سامنے تھا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اس دن کو عید کا دن نہیں بنانا تھا، اس لیے کہ وہ دن ہمارے لیے ویسے ہی عید کا دن تھا، اس لیے ایک تو وہ عرفہ کا دن تھا، دوسرا وہ دن جمعے کا دن تھا۔ وہ عرفہ کا دن بھی تھا اور وہ عید وہ ویسے جمعے کا دن بھی تھا، وہ دن ہمارے لیے ویسے ہی عید کا دن تھا۔ اور آپ نے فرمایا اس لیے وہ ہمارے لیے ویسے خوشی کا دن تھا، ہم سب کی اللہ پاک کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوا۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ دین کامل ہو گیا ہے، اب کسی کو میرے دین میں نئی بات اپنی طرف سے بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جو کوئی ہمارے دین میں نئی بات بنائے گا وہ مردود ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں نے رسم و رواج کو ختم کر دیا ہے، کسی بھی بندے کو، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی مالدار کو غریب پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ سن لو، کان دھیان سے سن لو، چاہے کوئی اونچے خاندان کا ہے چاہے کوئی نیچے خاندان کا ہے، کان کھول کے سن لو، اللہ کی نگاہ میں وہی بندہ محبوب ہے جو تقوی والا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، کوئی گورا اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، کوئی مالدار اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، کوئی عہدے والا اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے، کوئی اونچے نسب و حسب و نسب والا اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے۔ کان کھول کے سن لو، اللہ کی نگاہ میں وہی بندہ محبوب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو میدان عرفہ، یہ عرفہ کا دن اللہ پاک کو محبوب دن ہے، ایسی برکتوں والا دن۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میدان عرفات میں آنے والو، جاؤ ہم نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، بخشے بخشائے اب گھروں کو لوٹ جاؤ، سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن میں میدان عرفات کے دن میں اتنی دعا مانگی اللہ پاک کی ذات سے، اتنی دعا مانگی، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں کو تو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں کو تو معاف فرما دے۔ مانگتے رہے حضور، مانگتے رہے حضور، کہتے رہے حضور۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا اے میرے پیارے محبوب جاؤ، ہم نے تمہاری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیا ہے، لیکن یا اے میرے پیارے پیغمبر یاد رکھیے نہ میں ظالم کو معاف کروں گا نہ حقوق العباد کو معاف کروں گا۔ میں نہ ظالم کو معاف کروں گا جس نے لوگوں پہ ظلم کیا، نہ حقوق العباد کو معاف کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا میرے اللہ تو میرے ظالم کو بھی معاف کر دے، حقوق العباد کو ضائع کرنے والوں کو بھی معاف کر دیجیے۔ یا اللہ جس میری امتی پہ ظلم ہوا اس ظلم کا بدلہ تو اپنے پاس سے جنت کی شکل میں دے دیجیے۔ یا اللہ جس کا حق مارا گیا اس کو تو اپنی جنت دے کے اس کا حق پورا کر دیجیے۔ یا اللہ تو میرے ظالم کو بھی معاف کر دے، حقوق العباد کو ضائع کرنے والے کو بھی تو معاف کر دے۔ میرے نبی یہ بات کہتے رہے میدان عرفات میں لیکن قبول نہیں ہوئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات سے مزدلفہ میں آ گئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں آ گئے، ساری رات دعا مانگی اللہ پاک سے، یا اللہ اے میرے پروردگار تو میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے، میری امت کے حقوق کے ضائع کرنے والے کو بھی تو معاف کر دے۔ یا اللہ تو ایسا کر دینا، تیرے لیے کیا مشکل ہے، جس میرے امتی پہ ظلم ہوا اس کا ظلم کا بدلہ تو اپنے پاس سے جنت کی شکل میں دے دینا، وہ مظلوم راضی ہو جائے گا۔ تو میرے ظالم کو بھی معاف کر دینا، جس نے میری امت کے حقوق کو ضائع کیا، یا اللہ اس مظلوم کو تو جنت دے کے راضی کر دینا، حقوق العباد کو ضائع کرنے والے کی بھی تو بخشش فرما دینا۔ ساری رات اللہ پاک سے حضور مزدلفہ میں دعا کرتے رہے، یہ دعا بھی اللہ پاک کے ہاں قبول ہو گئی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اضحک
اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنساتا ہی رہے، اللہ کرے کہ آپ مسکراتے ہی رہو، اللہ کرے کہ آپ خوش ہوتے ہی رہو۔ اللہ کے نبی کیوں خوش ہو رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ پاک نے میری امت کے اس ظالم کو بھی معاف کر دیا ہے میری دعا کی وجہ سے، میری دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ جاؤ میرے محبوب، میں تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دوں گا، اور جس مظلوم پہ ظلم ہوا، جس کی جگہ دبائی، جس کو تھپڑ مارے، جس کو ناجائز جیل کروا دیا، جس کو ناجائز کوڑے لگوائے، جس کو ناجائز سزا دلوا دی جیل میں، اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندے، تیرے ساتھ یہ ظلم ہوا، تجھے ناجائز مروایا گیا، تجھے ناجائز پٹوایا گیا، تیری زمین پہ قبضہ کیا ظالموں نے، یوں کیا، اب مجھے یہ بتا، اگر میں تجھے اتنی بڑی جنت دے دوں، اگر میں اتنی بڑی تجھے جنت دے دوں تو کیا تو اس ظالم کو معاف کر دے گا؟ اور کیا مانگتا ہے؟ تو جو مانگے گا دے دوں گا، لیکن تو اس ظالم کو معاف کر دے، کیونکہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے، جب تک تو معاف نہیں کرے گا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ مظلوم جب دیکھے گا کہ اللہ پاک اتنی بڑی جنت دے رہے ہیں مجھے، تو کہیں گے یا اللہ، جس بندے نے مجھ پہ ظلم کیا میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا اسے۔ تو اللہ پاک کہیں گے چلو تو نے معاف کر دیا، تو اب ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا، اب اس کے بدلے میں یہ لو، یہ تیری اتنی بڑی جنت ہے۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہوگا ایسا، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا بھی کروں گا۔ پہلے تو میں نے کرنا ہی کوئی نہیں تھا ایسا، پہلے تو میں نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا کہ میں ظالم کو معاف کروں یا حقوق العباد کو ضائع کرنے والے کو معاف کروں، لیکن میرے نبی چلو آپ نے مجھ سے اتنا مانگا، لیکن اب میں ایسا بھی کر دوں گا۔ لیکن سب کے لیے ایسا نہیں ہوگا، سب کا بیڑا ایسے پار ہو جائے گا۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ ایسا بھی کر دوں گا۔ اگر مجھے کسی ظالم کے 100 ظلم نظر آئے، اگر مجھے کسی ظالم کے 100 ظلم نظر آئے اور اس کی ایک نیکی اگر مجھے کوئی اچھی لگ گئی تو میں اس ظالم کو ایسے معاف بھی کر دوں گا، ایسے اس کی بخشش کروا دوں گا کہ میں مظلوم کو اپنے پاس سے راضی کر دوں، میں راضی کر دوں گا۔ مگر یہ قانون سب کے لیے نہیں ہوگا، جس کے لیے لپک چاہیں گے اس کے لیے ہوگا۔ یہ ظالم یوں نہ سمجھے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں، حساب ظلم کا بہت بڑا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو اللہ پاک کسی کے لیے ایسا کریں گے حضور کی برکت کی دعا کی برکت سے کہ بہت سے ظالموں کو اللہ پاک ایسے بھی بخش دیں گے۔ تو بہرحال عرفہ کا دن اللہ پاک کو بہت محبوب ہے، یہ کہہ رہا تھا۔ تو 4 دن چنے ہوئے ہیں اللہ پاک کے، ایک تو جمعے کا دن، دوسرا عرفہ کا دن، تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بقرہ عید کا دن، یہ بھی چنا ہوا ہے، اس کا بھی انتخاب ہے۔ اب بڑے دنوں میں سے اعلیٰ دن ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن کا عمل اور بھی عمل محبوب ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی بقرہ عید کا دن کا عمل اور بھی جو عمل کرو وہ سارے ہی بنسبت دوسروں کے دنوں سے اعلیٰ ہیں، مگر آپ نے فرمایا اس دن کا سب سے زیادہ محبوب عمل وہ قربانی والا عمل ہے، قربانی والا عمل ہے، خون بہانے والا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جس نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہ اللہ پاک پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔
اس لیے خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا میرے پاس گوشت تو نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، اگر میرے پاس پہنچے گا تو تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا تمہارا کام ہے، گوشت بھی تم ہی کھا لینا اور تمہاری قربانی کا خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، میں تمہارے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ تو 10ویں دن 10ویں تاریخ بھی اللہ پاک کو محبوب دن ہے وہ، اور اس کا سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کا ہے۔ باقی بات پھر ہوگی، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق۔